باوجود یہ کہ بعض اوقات کرب کو ایک لمحے میں دور کر دینا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رنج اور حزن و ملال دل پر براہ راست حملہ آور ہوتے اور اس میں بغیر اجازت چپکے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ تاہم رنج و الم کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند کرنے کے بھی ہزارہ طریقے ہیں۔ آئندہ ہم یہی طریقے جاننے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں ہماری ملاقات کتنے ہی ایسے افراد سے ہوتی ہے جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے مل کر خوش ہوتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کر کے اپنی دل بستگی کا سامان کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بھی ان دل پذیر افراد کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آخر اس امر پر اکتفا کر کے بیٹھ رہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں اور ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت امیز خوشی، تعجب اور مرغوبیت کا اظہار کرتے رہیں؟ آپ خود ایسا جاں فضا کردار ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جسے دیکھ کر دوسرے حیرت اور تعجب میں مبتلا ہوں؟ ایسا کیوں ہو کہ محفل دوستاں میں آپ کا کوئی ساتھی یا امزاد بولے، سب کان لگا کر سنیں اور اس کی آواز حاضرین محفل کی سماعتوں پر چھا جائے اور لوگ اس کے انداز گفتگو سے محظوظ ہو کر اس کی تعریف کریں، اور جب آپ اپنی بات کا آغاز کریں تو لوگ منہ بسور کر پیچھے ہٹ جائیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جائیں اور گپ بازی کرنے لگیں؟ عین ممکن ہے آپ کے پاس اپنے ساتھی سے زیادہ معلومات ہوں اور تعلیمی میدان میں آپ اس سے اعلیٰ ڈگری کے حامل ہوں یا اس سے بلند منصب پر فائز ہوں، پھر وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اور آپ کیوں ناکام رہے؟ ایک وہ باپ ہے جس کے بچے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس سے مل کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ایک وہ بد نصیب باپ ہے جو اپنی اولاد کی رفاقت کو ترستا رہتا ہے اور اولاد اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑتی اور عذر تراشتی ہے۔ کیوں ہیں تو دونوں ہی باپ، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کتاب میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں کیسے پیش کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ معاشرے میں بدکماش افراد کے شر اور ان کے خطرناک عزائم سے کیسے محفوظ رہنا اور ان سے دنیاوی معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ایک اہم بات، کامیابی یہ نہیں کہ آپ ان چیزوں کا سراغ لگائیں جنہیں دوسرے پسند کرتے ہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسی مہارتیں پیدا کریں جن کی بدولت آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور بن جائیں۔